ذہنوں میں لائیں۔ یہ وہ دور تھا کہ خال خال لوگ حج یا عمرے، یہ آپ تو رفت کے ذرائع بھی اتنے میسر نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، خال خال خوش نصیب ہے۔ یہ میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، اب تو ایسے چینل نکل آئے نا 24 گھنٹے مکہ اور مدینہ گھر میں کوئی چلا جائے تو روضہ انور پہ کھڑا ہو کر ویڈیو کال کر کے ڈائریکٹلی نظارہ کروا دے۔ خال خال کوئی لوگ جاتے، اور مجھے یاد ہے بچپنا اپنا کہ جب کوئی عمرے سے حج سے واپس آتا تو پچھلوں کے لیے وہ کیا لے کے آتے، وہ چھوٹی سی ایک دوربین اس کو کہتے تھے، وہ چھوٹی سی ہوتی تھی، اس کے اندر نیگیٹو ٹائپ کو چیزیں ڈالتے، اس کو پھر آنکھوں پہ لگا کے دیکھتے تو اس کے اندر تصویریں چلتی، بٹن دباتے تو کبھی اگلی پھر اگلی، کبھی گنبد خضرا نظر آتا، کبھی خانہ کعبہ نظر آتا، کبھی حجر اسود نظر آتا۔ یہ وہ محبت بھرا تھا۔ جب کوئی حج یا عمرے پہ جاتا تو لوگ بڑی محبت سے روانہ کرتے، پھر کوئی واپس آتا تو اس کو بڑی خوشی کے ساتھ ویلکم کرتے، استقبال کرتے، اور کئی کئی دن اس کے پاس بیٹھ کے پھر شہر مدینہ کی باتیں سنتے۔ وہ جانے لگتا تو اس کو الوداع کرتے، ساتھ اس کو ریکویسٹ کرتے ہمارے لیے دعا کریں، بھائی ہمارا سلام عرض کرنا وہاں کا۔ حضور کہتے ہیں کہ میرے چچا جان جب جانے لگے، لوگوں کو پتہ چلا تو اب لوگ آ رہے ہیں، کوئی آ کے کہہ رہا جی میرا بھی سلام کہنا، میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ کہتے ایسے میں جھنگ کے قریب ایک بستی میں رہنے والا غریب سا آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اور وہ خط پکڑا کے کہتا ہے کہ دیکھیے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ شہر مدینہ بھی جائیں گے، آقا سے آپ کی ملاقات ہوگی، تو چھوٹا سا ایک کام میرا بھی کر دیں، یہ خط آقا کی بارگاہ تک پہنچا دیں۔ اس بیچارے کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اس کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز ہیں یا پردہ کرتے ہیں۔ اس کا تصور یہ تھا کہ ہمارے آقا شہر مدینہ میں رہتے ہیں، یہ بندہ جائے گا پھر شہر مدینہ میں آقا سے ملاقات ہوگی، اپنا ایک خط دیتا ہے کہ خط آقا کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ کہتے جب وہ پلٹنے لگا تو رک کے پھر کہتا ہے کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آقا کے گھر جائیں، دروازے پہ دستک دیں، آقا گھر پہ موجود نہ ہو، کسی کام کے لیے باہر گئے ہو، تو خط کسی بچے کو نہیں دے، بچے ہوتے ہیں وہ گم کر دیں گے، میری تاکید ہے کہ خط سیدھا آقا کے ہاتھوں میں دیں۔ قبلہ حضور کہتے میں پاس بیٹھا تھا، میرے چچا جان تھوڑے پریشان ہوئے، کہتے میں نے عرض کیا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں، خط لے لیں، اگلا طریقہ میں بتا۔ کہتے وہ جانے لگا تو میں نے پوچھا ابھی اجازت ہو تو آپ کا خط کھول کے پڑھ لیں، اس نے کہا جی آپ سے کیا پڑھنا ہے۔ ایک دور تھا جب خط لکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، خط اس نے خود کو لکھا نہیں ہوگا، خود لکھنا آتا ہوتا، اس قابل ہوتا تو اگلے کئی تصورات کے ذریعے ہوتے۔ آپ کو یاد ہے نا گاؤں میں ایک ہی خط لکھنے والا کوئی ہوتا تھا، تو پورا گاؤں اسی سے جا کے خط لکھواتا تھا، وہ آ جاتا تو پڑھنے والا ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ پڑھ کے سناتا۔ بس اس کو وہ خط لکھنے والا بھی عاشق ملا ہوگا، وہ جو کہتا گیا ویسے ویسے جیسے خط کبھی لکھا کرتے تھے پیارے ابا جان، پیارے ماموں جان، پھر لکھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر لکھا کرتے تھے صورت احوال یہ ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ اس نے ایسے ہی مضمون باندھا پیارے آقا، سلام لکھا، پھر آگے صورت احوال کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ آقا آپ کا غریب سا امتی ہوں، جھنگ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، اتنے پیسے نہیں ہیں آپ کی بارگاہ میں آ سکیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے، بڑا نافرمان ہے، پڑھنے بھی نہیں جاتا، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اللہ میرے بیٹے کی تقدیر بدل۔ نیچے لکھا والسلام، آپ کا امتی، آپ کا غلام، نام لکھا۔ قبلہ حضور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا جان سے عرض کیا کہ جب آپ آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیں تو کسی طرح موقع پا کر یہ خط سنہری جالیوں میں ڈال، بس ہمارا کام اتنا ہے، آگے خط جانے اور خط والا جانے۔ کہتے چچا جان نے ایسے ہی کیا، حج کے مناسک ادا کیے، شہر مدینہ آئے، جب روضہ انور پہ حاضری کا موقع ملا تو کسی طرح انہوں نے خط سنہری جالیوں میں ڈالا، پھر اپنی زیارات میں لگ گئے، پورا سفر مکمل کیا، واپس آئے، جب واپس جھنگ پہنچے لوگوں کو پتہ چلا کہ حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں تو ہر کوئی مبارکباد دینے آ رہا۔ جب اس خط والے کو پتہ چلا وہ بھاگتا ہوا آیا،
اس نے حج کی مبارک بھی بعد میں دی، آتے ہی کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا کام کر دیا۔ آقا کے ہاتھوں میں پہنچا، ادھر میرے بیٹے کی تقدیر بن آقا کے لیے یہ دنیا کوئی ایسی ہمیں اپنا تعلق وہ ایمان کے معیار پر پورا اترنے کی۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ حضرین مکرم آقا ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، تو پہلا معنی تھا آقا کے قدموں میں چلے، آقا پردہ کر گئے، تو دوسرا معنی ہے جو استطاعت رکھتا ہے روضہ انور پر، اور جو جا نہیں سکتا وہ جہاں بھی ہے وہیں بیٹھے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے، ان کے قدموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ توبہ بھی قبول کرے گا، رحمتوں سے جوڑیاں بھی بھر دے گا، مگر معافی ملے گی اسی کو جو آقا کے واسطے اور وسیلے سے رجوع، کیونکہ ہی پہ زور ہے، معافی اسی کو ملنی ہے جو آقا کے در کا غلام۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں آئے کہ علامہ صاحب اتنا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ آقا کے واسطے اور وسیلے سے ہی ملے گا، تو بخشنا تو اللہ نے، اگر کوئی اس واسطے کو نہ مانے تو کہے اللہ نے معاف کرنا ہے تو وسیلہ اللہ سے معافی مانگنا، تو کیا پھر اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ایک سوال ہے نا جو ذہن میں آ سکتا ہے۔ آئیے اس کا جواب قرآن سے پوچھیں۔ آپ کو پتا ہے میرا تعلق منہاج القرآن سے، اور میری زندگی کا سب سے بڑا شرط یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے جوڑوں سے نسبت ہے، اور وہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے غلام ہیں کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے آج بھی اپنے ایک لاڈلے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرپرست بنا کر منہاج القرآن میں بٹھا۔ اس سے بڑی کرم نوازی کیا ہوگی کہ آپ نے ایک لاڈلے کو ہی بنا ہیں، بغدادی، گھر کراچی میں، آستانہ کوئٹہ میں، وصال جرمنی میں ہوا، مگر آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ مجھے دفن لاہور منہاج القرآن۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے کہ حضور غوث پاک کی کیا کرم نوازیاں ہیں۔ تو حاضرین مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آئیے یہ بات قرآن سے کہ اگر کوئی شخص اس وسیلے کو نہ مانے، واسطے کو نہ مانے، وہ کیسی ہے کہ اللہ کے پاس کوئی رسول کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ منافقون۔ کیا نام ہے؟ 63واں سورہ۔ انسانوں کے تین ہی طبقات ہیں، یا مومن یا کافر یا منافق، تین طبقے بنتے ہیں۔ اللہ نے ہر طبقے کے نام ایک ایک سورت کی۔ قرآن پاک کا 23واں سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مومنون، اور 30ویں پارے کا ایک معروف سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ کافرون، اور 63واں سورہ ہے جس سورہ کا نام ہے سورہ منافقون۔ تو سورہ منافقون کی دو آیتیں سنیں۔ جب سورہ منافقون کی یہ آیتیں ہیں تو ذکر کن کا ہے ان میں؟ منافقون۔ کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، مختصر سی سورہ ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت آپ کو سنیں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، کہ بھئی آؤ، کن سے کہا جاتا ہے؟ منافقین۔ پیارے جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم بھی بخشش چاہتی ہو، معافی چاہتی ہو، تو راستہ ایک ہے، میرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جائے، تمہیں معافی، میرا محبوب تمہاری شفاعت کر دے، سفارش کر دے، تو تمہیں بھی معافی مل جائے گی۔ بڑی غور سے سنیں، میں جو جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن کے کلمات بتانے والا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، محبوب جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالوا، کہ بھئی آؤ، ادھر آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کا رسول تمہاری مغفرت کی سفارش کرے، تمہارے لیے بخشش طلب کرے، تمہاری شفاعت کرے۔ فرمایا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی معافی چاہتے ہو تو میرے رسول کے در انور پر آ جاؤ تاکہ میرا رسول تمہاری بخشش کی سفارش کرے۔ تو محبوب ہوتا کیا ہے؟ فرمایا لووا رؤوسہم، تو محبوب یہ منافق اپنا سر گرے،
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور محبوب آپ انہیں دیکھیں گے وہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی بخشش کے لیے اسی کے پاس جائیں جو ہماری طرح کا انسان، جو دن میں خود 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ محبوب یوں غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سر جھٹک دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مولا پھر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ ان کو معاف کر دے، کیا انہیں بخشش ملے گی؟ معافی کا پروانہ ملے گا؟ تو ساتھ ہی اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم، ایسے بدبختوں کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم، محبوب تو ان کی بخشش کی سفارش کرے، ام لم تستغفر لہم، یا بخشش کی سفارش نہ کرے، فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے۔ یہ تاکید ہے، زور ہے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں، ان کی بخشش کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ یہاں پر تو صرف اتنی بات کی ہے نا، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ، توبہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں انہی منافقوں کا جب ذکر آیا تو باری تعالیٰ نے اس سے بھی اگلے درجے پہ جا فرمایا استغفر لہم، محبوب تو ان کی بخشش کی سفارش کر، او لا تستغفر لہم، یا ان کی بخشش کی سفارش نہ، اور آگے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اور محبوب اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی سفارش کرے تو ایک تاکید اور بڑھا دی، فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو بس اللہ انہیں ہرگز نہیں۔ ان کی بخشش کرو تو سب کچھ چھوڑیں، سورج کی آپ کی تھوڑی سی پریشانی اور خاموشی میں اس کو سمجھ رہا ہوں، اور ایسی ہی پریشانی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے 2 مقامات آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، سورہ منافقون اور سورہ توبہ، کچھ لوگ ان آیات کو پڑھ کر تنقیص رسالت کا پہلو لیتے، وہ کہتے ہیں یہ جو تم کہتی ہو کہ بخشش رسول کی شفاعت کے صدقے میں، تو دیکھو خدا تو اعلان کر رہا ہے کہ محبوب تو شفاعت کر یا نہ کر، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی سفارش کرے تو محبوب تیرے کہنے پر بھی نہیں۔ تو کہتے کہاں گیا تمہارا شفاعت کا تصور، کہاں گیا تمہارا وسیلے کا تصور، کہاں گیا تمہارا بخشش کا تصور؟ اللہ نے تو سیدھا نگیٹ کر دیا، فرمایا تو سفارش کر یا نہ، اور 70 کا لفظ بھی 70 کے لیے نہیں ہے، یہ کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے محبوب تو کروڑ مرتبہ بھی سفارش کرے تو تیرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑے۔ کہاں گیا تمہارا بخشش؟ تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں یہاں تنقیص رسالت نہیں بلکہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کے ڈنگ کے وجہ وہ بات سمجھا رہا ہے۔ یہ بات کن کی ہے؟ زور سے بولے، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اندر سے مانتا ہے، اوپر سے مانتا ہے مگر اندر سے نہیں مانتا، اور منافق کافر سے بھی بدتر۔ باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم بھی معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ ہے تاکہ رسول تمہاری بھی شفاعت کرے، تو محبوب انہوں نے انکار میرا نہیں کیا بلکہ انکار تیرا کیا۔ بات کو ذرا دھیان سے فرمایا محبوب اگر بات میری ہوتی تو 1 مرتبہ لب ہلاتا میں کروڑ مرتبہ بخش دوں، مگر پیارے یہاں بات میری نہیں ہے بلکہ بات تیری ہے۔ انہوں نے انکار میرا نہیں کیا بلکہ انکار تیری بارگاہ میں آنے سے کیا، انکار تیرے واسطے کا کیا ہے، انکار تیرے وسیلے کا کیا ہے، انکار تیری شفاعت کا کیا ہے۔ اور محبوب تجھے تو ہم نے بنا کے سراپا رحمت بھیجا، تو طائف کی وادی میں چلا جائے، ظالم پتھر مار مار کر جس پہ اقدس لہو دہان کر دے تو پھر بھی بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ محبوب تو ہر کسی کے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا، مگر میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بدبخت انکار تیرا کرے اور پھر وہ جنت میں چلا جائے۔ ایسے بدبخت کی 70 مرتبہ تو کیا
پیارے تو کروڑ مرتبہ بھی شفاعت کرے تو تیرے کہنے پر بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ محبوب اس لیے کہ گستاخ جو تیرا. سلامت رہے. مگر محبوب یہاں بات میری نہیں ہے، بات تیری ہے. اگر انہوں نے میری نافرمانی کی ہوتی، کوئی گناہ کیا ہوتا، کوئی نماز چھوڑ دی ہوتی، کوئی زکوٰۃ نہ دی ہوتی، کوئی روزہ نہ رکھا ہوتا، حج عمرے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہوتی، کوئی اور گناہ کیا ہوتا، پیارے تو ایک مرتبہ نہ بھی ہلاتا، میں کروڑ مرتبہ چھوڑ. بخشش تو ملتی تیرے قدموں کے وسیلے. مگر محبوب یہاں بات میری نہیں ہے بلکہ بات تیری ہے. اس لیے جب تیرا گستاخ ہوگا اس کو میں خدا کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ میری گرفت سے بچ نہیں جائے. جس کا مطلب ہے کہ بخشش ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے. سنانے کو تو مضمون بہت سے اتنا کچھ ہے کہ اسی مضمون کو آگے لے کے چلتے جائیں تو یہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ کا صبر اجازت دے تو میں چلتے چلتے دو باتیں صرف اشارہ کر دوں تاکہ مضمون تھوڑا مکمل تاکہ کوئی پیچھے پیاس باقی نہ رہ جائے. اس کے باوجود بھی بہت کچھ ہے. حضور شیخ الاسلام کی ایک پوری کتاب ہے عقیدہ توسل، اتنی موٹی کتاب ہے. تو میں تو صرف دیگ میں سے چند چاول چکھا رہا ہوں ایک موضوع کو لے اس موضوع سے بھی دائیں بائیں نہیں جانے کی کوشش کرتا. ابھی تک میں نے بات بتائی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کو اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، بخشش چاہیے تو یہ اسی کو ملے گی جو آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پردہ اپنے گلے میں ڈالے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے قبر کا، اور قبر میں بھی نجات اسی خوش نصیب کی ہوگی جو آقا کا سچا اور سچا غلام. آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا جب بندہ قبر میں جائے گا تو کچھ سوالات پوچھے جائیں گے. کتنے سوال پوچھے جائیں گے جی؟ 3. آپ نے 3 والی بات سنی ہے. میں تھوڑا سا انفارمیشن میں اضافہ کر دیا. صحیح بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے معتبر ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبر کے اندر کیا ہوگا، کیا سوالات ہوں گے، یہ پورا باب پڑھا. مگر اس پورے باب کے اندر انہوں نے کوئی ایک حدیث بھی ایسی درج نہیں کی جس میں 3 سوال ہوتا. بہت ساری، مگر جتنی احادیث لائے ہیں وہ چن کر وہ احادیث لائے ہیں جن میں آقا نے فرمایا کہ لوگوں قبر کے اندر جس سوال پر نجات ہوگی نا وہ سوال ایک ہی ہوگا اور وہ پہچانے مصطفیٰ والا. امام بخاری نے 3 سوالوں والی کوئی حدیث کر. اچھا اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ 3 سوالوں والی احادیث کو غلط ہے. وہ ٹیکنیکل صحیح اور غلط نہیں کہہ رہا میں، صحیح پنجابی والا غلط ابھی دے رہا. احادیث وہ بھی صحیح سیاستہ کی بقیہ کتابوں میں آئی ہے. آپ کہیں گے یہ 2 مختلف باتیں کیوں ہیں کہ کہیں 3 سوال اور کہیں 1 ہی سوال. تو میں سادہ سی بات بتا دوں تاکہ الجھن نہ رہے کہ ایسا کیوں ہوا، احادیث کیسے کریں. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جلوہ افروز ہوں گے، صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے، وقت کھلا ہوگا، کسی نے سوال پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو. آقا نے بات بڑی کھول کے کر دی. قبر میں جاؤ گے پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون، پھر پوچھا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اور پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بندے بتا یہ ہستی جو جلوہ افروز ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہا. وقت گزر گیا، جن لوگوں نے یہ باتیں سنی تھی انہوں نے ان باتوں کو سنا، آگے روایت کر دیا، وہ کتابوں میں آ گئی. بس اسی بات. پھر اس کے بعد آقا کسی اور جگہ پر صحابہ کرام بیٹھے تھے، علاقہ کوئی اور ہو. وقت تھوڑا تھا، کسی نے پھر چلتے چلتے پوچھ لیا آقا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو. تو زیادہ وقت نہیں تھا کہ تفصیل میں جایا جائے. بس آقا نے 100 باتوں کی ایک ہی بات بتا دی. فرمایا قبر میں جس سوال پر نجات ہونی ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ میری پہچان والا ہے. جنہوں نے یہ بات سنی انہوں نے بھی آگے روایت کر دی، کتابوں میں وہ بھی آ گئی، حدیث وہ بھی بن گئی. حدیث وہ غلط نہیں، آگے
ایک والی سے تو بات سمجھ آ گئی کہ قبر کے اندر جس سوال پر نجات ہونی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ آقا کی پہچان۔ مگر میں 3 والی دے کر آپ کو صرف اس کا مفہوم سنا۔ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ قبر میں ایک شخص جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا من رب، بتا تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون۔ اب دیکھیے اس نے خدا کو رب ماننے سے انکار کر، مجھے بتائیں اس سے کوئی اور سوال پوچھنے کی گنجائش ہے؟